اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تفسیر کریں گے سورہ ناس کی۔ ان دونوں صورتوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے معوذتین۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ میں اینڈ میں بتاتا ہوں۔ کل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بربی جو رب ہے الناس لوگوں کا، مالک الناس لوگوں کا مالک ہے بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے۔ الہ معبود کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو وہی الہ الناس۔ من شرری شر سے، من کا مطلب سے، شرری شر سے، الوسواس وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا۔ قاہر ہوتا ہے قہر کرنے والا، قہار بہت زیادہ قہر کرنے والا، تو اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے وسواس، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا۔ خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والا، یعنی جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی وہ جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں۔ صدر کہتے ہیں سینہ کو، دل کو یعنی، اور صدر کی جمع صدور۔ اسی سے وہ ہم نے کراچی کا صدر یا ملتان کا صدر وہ بھی وہی ہوتا ہے جو سینٹرل علاقہ ہو، اور شربت صدوری ہوتا ہے وہ بھی سینے کی ٹھنڈک کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اسے صدوری کہا جاتا ہے۔ تو الذی یوسوسو وہ جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی جنات سے بھی ہوتا ہے، والناس اور لوگوں سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تین خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور معبود بھی، جبکہ سورہ فلق میں صرف ایک خصوصیت کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ سورہ فلق میں ہمیں دنیاوی نقصان کے شر سے پناہ مانگی تھی نا، جو بھی مخلوق کا شر ہو، جادو کا ہو، وہ سارے ہمارے دنیاوی نقصان کرتے ہیں، جبکہ یہ جو وسواس وسوسے ڈالنے والا شیطان جو ہے یہ ہماری آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور یہ وسوسہ سب سے اہم ہے، یہ شر سب سے بڑا ہے، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی۔ اب وسواس کسے کہتے ہیں؟ وسوسے ڈالنے والا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں برا خیال جو بھی دل میں آئے نا، اور اگر وہ بڑھتا جائے تو پھر ہم نیکی برائی کا عزم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شروع میں ہی جب وسوسہ آئے اسی وقت ہمارا یہ وسوسہ ختم کر دے۔ اور شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو آپ کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ اگر آپ نیکی سے نہ رکو تو پھر آپ کو کہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے چاہیے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ ان سے بھی بچ جاؤ، پھر وہ کہتا ہے کہ بھی اگر تو نے نیکیاں کرنی ہیں تو اپنے آپ تک رکھ، لوگوں کو دین کی دعوت نہ دے، اس تک محدود کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب وہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے دین کی، پھر لوگوں کو اس کے مخالف کر دیتا ہے اور شر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، وسواس کا مطلب جو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہو اس کے شر سے۔ خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹنے والا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ سے نے فرمایا انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک گھر میں فرشتہ ہوتا ہے، ایک گھر میں شیطان ہوتا ہے۔ جب بھی انسان نیک کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جب انسان میں کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے اور پھر انسان کے دل پہ بیٹھ کے پھونکے مارتا ہے اور اسے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس جنات سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی۔ جنات سے مراد عام جن بھی ہو سکتے ہیں، شیطان جن وغیرہ، اور والناس سے مراد دو طرح کی، یا تو انسان کا اپنا نفس بھی تو انسان ہی ہے نا، تو وہ بھی انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دوسری چیز دوسرے لوگ بھی انسان کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، خاص طور پہ انسان کے اپنے دوست دعوت دیتے ہیں برائی کی، یہ فلم دیکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو اس لیے سورہ فرقان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے قرآن کے میرے پاس آنے کے بعد مجھے سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ تو اس لیے آپ بھی یہ دھیان کریں کہ کون دوست ہے جو آپ کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے شر سے انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ ایسے جوڑو جیسے دعا میں جوڑتے ہیں نا، دونوں ہاتھ جوڑ کے اس پہ پھونک مارو اور پھر اس کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لو، تو انشاءاللہ آپ کی تمام کے تمام شروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھی معوذتین ختم ہوئی، کل سے انشاءاللہ اگلی صورتوں کا آغاز کریں گے۔